السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس نشست میں دعائے نور کا اردو ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن ایک کنسیپٹ بالکل کلیئر کر لیں۔ اگر آپ نے رٹی رٹائی دعائی پڑھنی ہے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھنا، اللہ کی حاکمیت کو نہیں ماننا، برے کاموں اور برائی کے کاموں میں لگے رہنا ہے، مست موجی والی زندگی کو اپنا لینا ہے اور وقتی طور پر چند کلمات چند دعائیں پڑھ لینی ہے، اور پھر یہ خواہش عکس کر لینی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نعوذ باللہ ہمارے لیول کا ہے، وہ جب چاہے ہم اس کو پکاریں اور بغیر کسی جستجو کے، بغیر اس کی ایگزسٹنس کے، بغیر اس کو اپنائے، اللہ کی اہمیت اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کیے بغیر ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ یقین جانے خام خیالی ہے۔ اس کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسے اپنا رب مانو، شہنشاہوں کا شہنشاہ مانو، بادشاہوں کا بادشاہ تسلیم کرو، اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، سب کا گناہوں کی معافی مانگو، اس کے قریب آؤ، قربت اللہ کا وعدہ نبھاؤ، اس کے قریب آؤ گے، اللہ کی قربت کو محسوس کرو گے، سب کا کیوں پر اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، نیکی اور نیک کاموں میں لگ جاؤ گے، دلی سکون بھی میسر ہوگا، اگلی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی۔ بالکل واضح اور سادہ سا پیغام ہے، صرف دعائیں پڑھ لینے سے، رٹی رٹائی باتوں پر عمل کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ کو حقیقت سمجھو، اللہ کی حقیقت کو مانو، اس کی ذات کا اقرار کرو، اس سے اپنے دکھڑے بیان کرو، اس کے سامنے اپنی التجائے رکھو، اپنے دکھوں کا مداوع اسی اللہ سے چاہو، اس کی ذات سے چاہو، اس کی ذات کے قریب آؤ، اپنے دکھڑے اس کے سامنے بیان کرو، جب بھی موقع میسر آئے اللہ کے سامنے اپنے غم اپنی پریشانیاں بیان کرو اور اسی سے اس کا حل طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ آئیں اس دعا کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تمام تر مرکز نگاہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی حاکمیت اٹل، سچ اور لامحدود ہے۔ اس حقیقت کو جب ذہن میں بٹھا لو گے، تسلیم کر لو گے، مان لو گے، قبول کر لو گے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، وہ تن تنہا مالک و وارث ہے، تمام تر محور، تمام تر گفتگو کا وہی محور ہے، وہی مرکز نگاہ ہے، وہی سپریم ہے، وہی ماسٹر ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی رب تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے، نیکی اور نیک کاموں میں لگ جاؤ، اللہ سے تعلق کو جوڑ لو، تو پھر اس دعا کو، اس کے مفہوم کو سمجھو، اس کے ترجمے پر غور کرو، اور اللہ کی حاکمیت، انشاءاللہ اللہ کی حاکمیت اور کھل کے آ جائے۔ اگر تم نے سمجھ لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اگر اس فلسفے کو دل و دماغ میں اجاگر کر لیا، مان لیا، سمجھ لیا، تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ کا نور محسوس کرو گے، اپنے جسم کے اندر محسوس کرو گے، اپنی رگ جان میں محسوس کرو گے، اس کا نور تمہیں اپنے اندر محسوس ہوگا، تم فیل کرو گے۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا گیا، نہ اسے کسی نے جنا، اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ تن تنہا مالک و وارث ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو اور عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ دعائے نور اور اس کا اردو ترجمہ، آئے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، یا میرے اللہ، میرے
दिल में नूर कर दे या मेरे रब, या मेरे प्यारे परवरदिगार मेरी ज़बान में नूर कर दे। या अल्लाह मेरे कानों में नूर कर दे। या अल्लाह मेरी आंखों में नूर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ज़बरदस्त दुआ है। या अल्लाह मेरे दाएं नूर कर दे। या अल्लाह मेरे बाएं नूर कर दे। या अल्लाह मेरे ऊपर नूर कर दे। या अल्लाह मेरे नीचे नूर कर दे। या अल्लाह मुझे नूर से भर दे, मुझे नूर वाला बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मुझे नूर अता फरमा, मुझे नूर इनायत फरमा। या अल्लाह, या बारी ताला, या मेरे प्यारे परवरदिगार, या मेरे मुर्शद, या मेरे करीम, या करम फरमाने वाले रब मेरे रगों में नूर कर दे, मेरे गोश्त में नूर कर दे, मेरे खून में नूर कर दे, मेरे खून में नूर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। या अल्लाह मेरे बालों में नूर कर दे। या अल्लाह मेरी खाल में नूर कर दे। या अल्लाह, या बारी ताला तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कब्र को नूर से, अपने नूर से भर दे। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। या अल्लाह जैसे तू ज़मीन आसमान का नूर है, मेरी कब्र को भी अपने नूर से भर दे, मुझे बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। या अल्लाह, या बारी ताला मेरी हड्डियों में भी नूर कर दे और अपनी मेहरबानी से मेरे नूर में इजाफा फरमा। ए बारी ताला आखिर में गुजारिश है, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार मुझे नूर पर नूर अता फरमा, मुझे नूर पर नूर अता फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की गुरबत में आओगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे, जब भी मौका मिले तन्हाई में सबका गुनाहों की रो धो के माफ़ी मांग लोगे, पक्की और सच्ची दोस्ती को परवान चढ़ाओगे, अल्लाह से हर मौजू डिस्कस करोगे, अल्लाह की हाकमियत को समझोगे, उससे दुखड़े बयान करोगे, उसके सामने अपने तमाम मसाइल का हल रखोगे, तो अल्लाह मदद को पहुँचेगा। अल्लाह मोहब्बत का, गुर्बत का हाथ बढ़ाएगा, अल्लाह करीब आएगा, अल्लाह दोस्त बन जाएगा, अल्लाह पक्का और सच्चा दोस्त साबित होगा। वो है ही सच्चा और पक्का, वो सच्चाई को पसंद करता है, खुलूस से मोहब्बत रखता है। उसके करीब तो आओ, उसको अल्लाह समझो तो सही, उससे दोस्ती कर कर तो देखो, मज़ा ना मिले तो फिर कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।